والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صدق الله العظيم. فرش زمین سے عرش بری تک، فرش زمین سے عرش بری تک، تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرہ کو چاہے خورشید کر دے، ذرہ کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. محترم صدر جلسہ اور میرے مشفق و مربی حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ تمام کی تشریف آوری پر خدا کی بے شمار رحمت نازل ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی یہ مجلس ایسی جگہ منعقد ہوئی ہے، ایسے پاک و صاف ماحول میں منعقد ہوئی ہے، جسے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رحمت کے فرشتے ہر طرف سے نور برسا رہے ہیں. میرے دوستوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما دے. آمین. محترم سامعین کرام، قرآن پاک ایک سوال اٹھاتا ہے اور انداز بہت خوبصورت ہے. کیا سوال اٹھاتا ہے؟ ان خلقوا من غیر شیء. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو ایک بات بتاؤ، اے میرے بندو ایک بات بتاؤ، کیا تم خود پیدا ہو گئے ہو؟ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ سوال قرآن پاک نے اٹھایا ہے، یہ سوال قرآن پاک اٹھایا ہے. اور جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہا تو اس سوال کا جواب ہمیں قرآن پاک سے ہی ملا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں. تو کچھ نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. یہ زمین و آسمان کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا، یہ چاند ستارے کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا. تو پھر کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ تھا. اللہ جو پہلے بھی، اللہ جو آج بھی، اللہ جو پھر بھی، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو متکبر بھی اللہ، جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی اللہ. محترم سامعین کرام، جو اللہ اپنے پہل سے پاک ہے، جو اللہ اپنی انتہا سے پاک ہے، جو اللہ اپنی ابتدا سے پاک ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں. اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں. میرے دوستوں، کائنات میں
ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، ایک گاڈ ہے، ایک رب ہے، ایک ایشور ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرات، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے لیکن جگہ میں سماتا نہیں، وہ موجود ہے لیکن سمت سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن زمانہ سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن کائنات سے پاک ہے، وہ موجود ہے لیکن بیوی بچوں کا محتاج نہیں، وہ موجود ہے لیکن انسانوں کا محتاج نہیں، بادشاہوں کا محتاج نہیں، جناتوں کا محتاج نہیں، جبرائیل و میکائیل کا محتاج نہیں، اسرافیل و اسرائیل کا محتاج نہیں، زمین و آسمان کا محتاج نہیں۔ حضرات، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے لیکن بیٹھا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن کھڑا ہوا نہیں، جو موجود ہے لیکن سوتا نہیں، جو موجود ہے لیکن کھاتا نہیں، جو موجود ہے لیکن پیتا نہیں، جو موجود ہے لیکن پہلو کے بل نہیں، جو موجود ہے دائیں پہلو پر نہیں، جو موجود ہے لیکن بائیں پہلو پر نہیں، جو موجود ہے لیکن اونگتا نہیں، جو موجود ہے لیکن تنہائی سے گھبراتا نہیں۔ اندھیرے اجالے برابر، دن اور رات برابر، زمین و آسمان برابر، عرش و فرش برابر، خاکی و آبی برابر، خلا و پہاڑ برابر، انسانوں کا بادشاہ، جناتوں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، مونے اور چاندی کا بادشاہ، کائنات میں بحروبر، کائنات اور بحروبر میں اڑنے والے پرندوں کا بادشاہ، شکلوں کا بادشاہ، عادات کا بادشاہ۔ میرے دوستو، اللہ وہ اللہ ہے کہ مچھلی کی دھوپ کو عنبر بنا دینے کا مالک اور خالق، صدف کے اندر پانی کے موتی میں بدل جانے کا مالک اور خالق، ریشم کے کیڑوں کو پانی پلا کر ریشم بنا دینے والا مالک اور خالق، ہرن کو پانی پلا کر اسے مشک کا نافع بنا دینے والا مالک اور خالق، آم کے درخت میں خوبصورت آم بنا دینے والا مالک اور خالق۔ حضرات، اللہ وہ اللہ ہے کہ دنیا کے پانی کے قطرے کو کبھی آم میں بدلتا ہے، کبھی انار میں تبدیل کرتا ہے۔ کیا طاقت ہے اس ذات کی، کیا عظمت والا شہنشاہ ہے کہ لکڑی کڑوی، پتے کڑوے اور چھوٹی چھوٹی ڈالیوں اور شاخوں پر انار کو لٹکا دیا، اس کا چھلکا کڑوا، اس کے اوپر کا سارا کڑوا، لیکن جب اس کو چیرا تو اس کے اندر ایک جہان نظر آیا، اور اس کے دانوں کو دیکھا تو موتی جیسے چمکتے نظر آئے۔ میرے دوستو، یہ کون ذات ہے، یہ کون خالق ہے، وہ کون ذات ہے، وہ کون رب ہے، وہ کون مالک ہے، وہ کون اللہ ہے، وہ کون ایشور ہے، وہ کون گاڈ ہے کہ جو ان دانوں کو گھڑ گھڑ کر بناتا اور سفیدی و سرخی دے کر ایک پردے میں لپیٹ کر کہتا ہے، بول میرے بندے، کون ہے اللہ، کون ہے خالق، کون ہے مالک، کون ہے رازق؟ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ یہ ہے تمہارے رب کی کائنات، یہ ہے تمہارے رب کا کارخانہ، یہ ہے اللہ۔ اللہ نے زمین بنائی، قرآن نے کہا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ نے آسمان بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ نے پہاڑ لگائے، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اللہ نے بارش برسایا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ نے زمین کو پھاڑا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اللہ پھل اور دانے نکالے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ میرے دوستو،
اللہ وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اگر ایسا مشفق اور مربی خالق تمہیں کہیں ملتا ہے تو لا کر بتا. میرے دوستو، ہم پورے مسلمان سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو. ایسا مشفق رب، ایسا کریم رب، ایسا رحیم رب، ایسا رحمان رب تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتا، اور تم کہیں سے نہیں پاؤ گے، اور تمہیں کہیں مل بھی نہیں سکتا. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی کامل معرفت نصیب عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرتا ہوں کہ بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، تیری ہے. بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، تیری ہے. ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا. جس پھول کو بھی سونگتا ہوں، جس پھول کو بھی سونگتا ہوں، وہ تیری ہے، تیری ہے.